الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کے باوجود یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 40 دن کا، اس کے بعد پھر اللہ نے جب ملاقات کی تو ظاہری بات ہے جس ذات کا کلام اتنا خوبصورت ہو دل کرتا ہے اس ذات کا جلوہ بھی دیکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اس پر میں انشاءاللہ تعالی العزیز تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور رب سونے کے درمیان ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے بارے میں حضرت حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، امام سعید بن منصور، امام ابن منذر، امام حاکم، امام ابن مردویہ اور امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا، اونی جبہ پہنا ہوا تھا، اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اونی شلوار پہنی ہوئی تھی اور غیر مضبوط دراز گوش کی کھال کی جوتیاں پہنی ہوئی تھیں۔ دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، گدھے کی کھال کی آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی تھیں۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد نے کتاب الزہد میں اور امام ابو خیثمہ نے کتاب العلم میں اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو پوچھا اے میرے رب تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ، یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی اور رب سونے کی آپس میں باتیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو، جس کی زبان ہر وقت اس کے ذکر سے تر رہتی ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب سونے کا ذکر ہو۔ پھر پوچھا تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ اچھا حاکم ہے؟ سب سے اچھا حاکم، ہر ایک بندہ حاکم ہے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق، شوہر اپنے بیوی بچوں کا حاکم ہے، ماں اپنے بچوں کی حاکم ہے۔ اسی طرح آپ اوپر چلتے جائیں، ادارے کا سربراہ، ملک کا سربراہ، یہ تمام کے تمام حکام کے لیے یہ سوال سب سے اچھا حاکم کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کرتا ہو اسی طرح اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ لوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کرتا ہو اپنے خلاف بھی اسی طرح فیصلہ کرے، وہ سب سے اچھا حاکم ہے۔ پھر پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ غنی؟ آج سارے جو ہے نا جی جتنے بھی مالدار ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ سخی کوئی نہیں، دسترخوان بھی کھولے ہوئے، یتیم خانے بھی کھولے ہوئے، سارا کام ٹھیک ہے۔ جو اللہ کہے بات وہ سب سے زیادہ پکی بات، وہ سب سے اونچی بات، پوچھنے والے اللہ کے نبی، بتانے والا اللہ خود۔ یا اللہ سب سے زیادہ غنی کون، سخی کون؟ فرمایا جو اس چیز پر راضی ہو جو میں نے اس کو عطا کی۔
سب سے زیادہ امیر آدمی کون ہے جی؟ جو رب سونے دیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ مرتبہ شکر ہے مالک، تو نے جو دیا کمال دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب سے زیادہ سخی آدمی، اس کی تقسیم پر اس کو اعتراض کوئی نہیں ہے۔ اسی تے مر گئے جی، اسی تے بھوکے مر گئے، کروڑ مرتبہ احسان ہے جو دیا اس نے اچھا دی۔ ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہمارا ظرف اس کے مطابق میرے رب نے ہمیں سب سے بہترین رکھا۔ رات کو کبھی ہمیں چھت کے بغیر سلاتا نہیں، بھوکے پیٹ سلاتا نہیں، ننگے بدن سلاتا نہیں۔ بابو ان تین چیزوں کے علاوہ مجھے بتاؤ امیر آدمی کیا کرتا ہے؟ امیر آدمی چھت کے نیچے سوتا ہے، کپڑے پہن کے سوتا ہے، روٹی کھا کے سوتا ہے، یہ تینوں سے وہ بھی کام کرتا ہے نا۔ ایک غریب آدمی بھی یہ کرتا ہے۔ باقی میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری دولت کتنی ہے۔ البتہ امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، امام بہیقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں زہد کی مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، جو مل گیا سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی بندہ اس نے اس کے مثال کام ہی کوئی نہیں کیا جو رب نے دے دیا، الحمدللہ کروڑ مرتبہ شکر ہے، اس پر صبر شکر کر گیا، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ حرام چیزوں سے جو بندہ بچ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہوئی ہیں، حرام کے نزدیک نہ گیا، اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ میرے قریب کوئی بندہ ہی نہیں جو حرام چیزوں سے بچے۔ حرام چیزوں سے بچنے والا اللہ تعالیٰ، میرے خوف سے رونے والا، اس سے بڑھ کر کسی نے میری عبادت نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پکڑ، اس کا جلال، اس کا غضب، اس معاملے کے اندر رونے والا کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، اس خوف میں رونے والا بندہ، اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر میری عبادت ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان کی کیا جزا ہے؟ ان کا کیا اجر ہے؟ فرمایا جو لوگ دنیا میں زہد کرتے ہیں ان کے لیے اپنی جنت مباح کر دوں گا، اس میں جہاں چاہیں گے وہ رہیں گے، جدھر دل کرتا ہے جاؤ۔ آج ہم امیر الدین پارک میں جو ہمارا گھر ہے، اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں جا کے ہم سلی ٹاؤن کے کسی مکان میں گھس کے کہیں جی یہ ساڈا ہے جی۔ حتیٰ کہ جہاں پر ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے، اب وہ زمینیں اگلے اگلوں کے نام چڑھا گئیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ جا کے تو میرے دادے پیو دادے دن آن تسی محلے آدھے تھے آگے بیٹھنا، کوئی نہیں بیٹھ دے گا۔ رب سونا ارشاد فرماتا ہے میں ان کو جنت، پوری جنت ان کے لیے مباح کر دوں گا، جدھر دل کرے جاؤ جی، موج کرو جی۔ اور جو لوگ حرام کاموں سے بچتے تھے تو قیامت کے دن ہر شخص سے اس کا حساب لیتے وقت مناقشہ کروں گا اور اس کے اعمال کی تفتیش کروں گا، لیکن ان سے حیا کروں گا اور ان کو عزت اور کرامت سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو غنی ہے اس جہان سے بھی اس جہان سے بھی، یا اللہ کل قیامت والے دن مہربانی اتنی کرنا میرے سے حساب نہ لینا، اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو کہتا ہے ور حسابم رات تو مبینی نہ گزیر، اگر لازمی میرے سے حساب لینا ہو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، یا اللہ پھر مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے لینا، حضور کے سامنے میں جو ہے نا ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، سارے زمانے کے آگے رسوا ہو جاؤں کوئی پرواہ نہیں، لیکن یا اللہ ذرا تو کریم ہے نا، حضور کی نگاہوں سے ذرا بچا کے، ذرا ہٹا کے مجھ سے حساب لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو بندہ حرام کاموں سے بچتا رہے گا نا جی، میں جب اس سے حساب لوں گا حیا کر کے اس سے لوں گا، اس کی جو ہے نا جی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مجھے ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا، میں آپ کو عرض کروں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بلائے گا، ارشاد فرمائے گا ہاں بھائی پڑھ اپنے گناہ چنا پڑھ، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ نہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کر دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کر دے،
وہ سلیم سے زیادہ کون علم رکھنے والا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ساری زندگی کے جب گناہ پڑھ لے گا تو اللہ پوچھے گا پڑھ لیے سارے؟ ہاں جی پڑھ لیے۔ اللہ فرمائے گا جو تو نے پڑھے ہیں نا جا وہ سارے میں نے معاف کیے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ تڑپ کے گا کہ یا اللہ بھی بڑے بڑے تو رہتے ہیں، تو رحمت خدا بندی مسکرائے گی اپنی شان کے لائے، فرمائے گا میں جانتا ہوں تو نے جی حضور ادھر لکھا ہوا ہے، ادھر دیکھ لو، ادھر لکھا ہوا ہے ٹائم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ ارشاد فرمایا مینوں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے تو نے کیا کیا، میں نے جب بخشا ہے نا تیرے چھوٹے گناہ بھی بخش دیے، تیرے بڑے گناہ بھی بخش دیے۔ حضرت امام ابو بکر ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں اور امام ابو نعیم نے حضرت انس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستے پر جا رہے تھے تو ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے ندا کی، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ ادھر ادھر دیکھا آپ نے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر ندا آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ بن عمران۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر جب آواز آئی نا اے موسیٰ بن عمران، میں اللہ وحدہ لا شریک بول رہا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے لبیک لبیک اور سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بن عمران اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھایا، فرمایا موسیٰ تم چاہتے ہو اس دن میرے عرش کے سائے میں رہو جس دن میرے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہ ہو؟ یا اللہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ اس دن سایہ جس دن کسی کا نہیں۔ تو یا اللہ مجھے فرمایا یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو جاؤ، یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو جاؤ، بیوہ کی مہربان خامد کی طرح کفالت کرو۔ اے موسیٰ بن عمران تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت اللہ تہاڈی خیر کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس دنیا میں کسی کو نہ محتاج کرے، محتاج نہ کرے۔ رب سونا اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے کرم کے صدقے، قدرتوں کا مالک، شانوں کا مالک وہ ہے، وہ نہ محتاج کرے کسی کا، نہ کسی چھوٹے کو نہ کسی بڑے کو۔ وہ چھوٹوں کے اوپر اپنے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، وہ بزرگوں کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار نہ کرے۔ ورنہ میں حضرت صاحب جو دیکھ چکا ہوں نا زندگی میں کہتا ہوں حضرت بعض کیفیتیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں بندہ زبان پر نہیں لا سکتا، اتنا درد اور اتنا کرب بندے کے اندر ہوتا ہے۔ بچوں کے جو چھوٹے بچے جن کے والدین فوت ہو جائیں، حضرت جس کرب اور تکلیف کے اندر وہ وقت گزارتے ہیں نا، المان الحفیظ، المان الحفیظ۔ آپ میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کو آباد رکھے، اللہ اکبر۔ حضرت جی میرا باپ 99 میں فوت ہوا اور آج 23 ہو گئی۔ حضرت ان 24-25 سالوں کے اندر کسی بندے نے باپ والی شفقت والا سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، نہیں، رول گئے جی، رول گئے، برباد ہو گئے، انج رول کے رکھ چھڑیا دنیا نے۔ پھر دنیا کے اندر ہر ایک بندہ اپنی طاقت کے مطابق طاقت دکھاتا ہے جناب، یتیموں غریبوں کا تو ہے ہی کوئی نہیں جی، اللہ معاف کرے۔ اس لیے یہ رب سونا ارشاد فرما رہا ہے پیارے موسیٰ اگر چاہتا ہے سایہ چاہیے۔ میں حضرت جی ایک بندہ میرے کو آیا، رون لگ گیا، کہندا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے دل رحم پا دے۔ میں کہا کیوں کی ہویا؟ کہندا اسی ساڈے ماما تو اسی ستیلے ہیں، پیو ساڈا ایک ہی سی، ساڈی میری جڑی ماں ہے انہیں تنگ کیتا میرے بڑے بھرا نوں، تو جدوں میں اندے کول گیا کہ ہن میں چھوٹا تو میرے تے دستے شفقت رکھ، پیار دا ہاتھ رکھ، مہربانی کر۔ انہوں نے کہا پتر گل سن، جدوں تک ابا جیندا سی نا تیری ماں نے ساڈے نال کوئی چنگیائی نہیں کیتی، ایک اچھی گل بھی نہیں کیتی، میرے مرن تک جڑا ہے نا جی پتر میرے کو کدی نیکی دی امید نہ رکھنا، میرے کو امید نہ رکھی نیکی دی۔
انہوں نے کہا بھائی تیرے نال کیتی ماں نے کیتی تو تمہاں نال اگر کوئی ناراضگی ہے تو اندر نال تو جا کے نہیں، پر ساڈے نال پتر تو اولاد تے اسے دی ہے نا، ساڈے کولوں کدی امید نہ رکھنا کوئی نیکی دی۔ میں کہتا ہوں جی وہ بندہ جب بھی ملا نا مجھے، اس نے کہا کہ وہ ایڈا پکا اپنے پیراں دا ہے، لو جی کئی دہائیاں گزر گئیاں ساڈے پیو نوں مریا، اج تک اس بندے نے کوئی شفقت دا ہاتھ نہیں ساڈے سر تے رکھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا جی وہ بے آسرا نہ کریں، اس کے قانون اس کے فیصلے ہیں، وہ جیسے کرتا ہے سبحان اللہ، ہر فیصلہ اس کا سبحان اللہ ہے۔ لیکن حضرت جو بچپن میں باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، پھر ساری زندگی ان کی شخصیت کبھی ابھر ہی نہیں سکتی، اتنے زیادہ جب دھچکے پڑتے ہیں اللہ۔ اس لیے رب سنیں نے ارشاد فرمایا موسیٰ یتیم کے سر پہ باپ کی شفقت والا ہاتھ رکھیں۔ حضرت آپ نہیں کچھ دے سکتے نا کسی کو، آپ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، نہ کریں، کم از کم برائی نہ کریں اس کے ساتھ۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ نے دیا یا نہیں دیا، آپ نے برا کیوں کیا، یہ سوال لازمی کیا جائے گا البتہ۔ پھر فرمایا اے موسیٰ بن عمران تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اے موسیٰ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اے موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی جس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا، میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ یہ رب سونے کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جو میرے سونے نبی کی نبوت کا منکر ہوگا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو پہلی دفعہ یہ نام سن رہے ہیں۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اے موسیٰ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں نے ان سے افضل پوری مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا، میں نے عرش آسمانوں زمینوں سورج چاند کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس سونے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا، اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میری تمام مخلوق پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی فضیلت والی ہو گئی کہ بھئی اس سے پہلے کوئی امت جا ہی نہیں سکتی۔ فرمایا ان کی امت اترتے چڑھتے ہر حال میں میرا ذکر کرنے والی ہے۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم اترتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اترتے چڑھتے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے جاگتے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ دن کو روزہ رکھیں گے رات کو ڈرتے رہیں گے، میں ان کے کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا، اور ان کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی وجہ سے میں جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے نہیں دے دیتا، یہ جو امت ان کو دینی ہے یا اللہ یہ امت مجھے نہیں دے دیتا؟ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا اچھا یا اللہ اگر مجھے امت نہیں دیتا تو چلو کم از کم ان کا امتی بنا دے۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں جناب، ہم حضور کے امتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں، فرمایا پیارے موسیٰ تیرا زمانہ ان سے پہلے کا زمانہ ہے، نہ امت مل سکتی ہے نہ امتی بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے موسیٰ ٹھہرو، یہ ضرور ہے میں تمہیں اور ان کو دار جلال میں اکٹھا کر دوں گا۔ یہ بات کتاب السنہ کے اندر پہلی جلد میں، الشریعہ کی پہلی جلد میں، حلیۃ الاولیاء کی تیسری جلد میں یہ تمام روایت موجود ہے۔ حضرت ہم نے مانگ کے اللہ تعالیٰ سے امت محمدی نہیں لی، اللہ نے احسان کرتے ہوئے ہمیں امت مصطفیٰ بنا دیا ہے، احسان کرتے ہوئے۔ کل معراج کی رات ہر نبی کی تمنا پوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا پوری ہوئی، وہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے، مصطفیٰ آگے امام بن کے نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت میں اگر بن مانگے حضور کا امتی بن گیا تو رب کعبہ کی قسم ہے میں زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اگر اللہ کا یہ شکریہ ادا کرتا رہوں کہ تو نے مجھے امت مصطفیٰ بنا دیا ہے تو یہ پھر بھی کم ہے۔
اللہ جانے پھر کون سا ایسا وہ ذہنی فطور ہے جو حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کے لیے جو ہے نا جی وہ رکاوٹ ہے۔ لوگ کیوں یا رسول اللہ کہنے سے تڑپتے ہیں، کیوں جھجکتے ہیں، کیوں لوگ اس سے دوڑتے ہیں؟ اوے اللہ کے بندے، کل قیامت والے دن امت مصطفیٰ کی، حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، ساری امتیں انتظار کر رہی ہوں گی، حضور کی امت پہلے جنت میں جا رہی ہوگی۔ ایک بات ہے حضرت جی، اور پھر بھی میں کہوں حضور سے وفا نہیں ہے، یعنی پھر بھی حضور سے وفا نہ کی جائے، اے ہائے ہائے، پھر ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ بھائی بن مانگے وہ مل گیا۔ وہ ایک تھا جی، جنگل میں گیا بندہ، گلیل سے نا جی وہ پرندوں کو اڑا رہا تھا، آتے ایک جگہ پہ چلتے چلتے اس کو نا جی اتنے سارے چمکتے ہوئے پتھر نظر آئے، اس نے وہ ساری نا اس سے جھولی بھر لی پتھروں سے۔ اب بیٹھا ہوا جناب، اور تو کام اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا، وہ جھولی میں سے نا جی ایک پتھر گلیل میں ڈالے، پرندے کو مارے اڑا دیں، کرتا کرتا وہ ساری جھولی اس کی خالی ہو گئی، آخری پتھر تھا وہ گلیل میں ڈالا تو ایک جوہری قریب سے گزر گیا، اس نے دیکھا یہ گلیل میں مار کے اڑانے لگا ہے، تو اس نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اوہ اللہ کے بندے یہ کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ تجھے پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کے اندر نایاب ترین پتھر ہے، یہ وہ نگینہ ہے کہ اگر صرف اس نگینے کی قیمت لگوائی جائے تو آدھی دنیا اس کی قیمت لگ جائے، اتنا یہ قیمتی جو ہے وہ نگینہ تیرے ہاتھ میں۔ وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا جن رونے کی کون سی بات ہے، میں نے تجھے بچا لیا ہے، ضائع نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں میں رو اس لیے نہیں رہا کہ یہ جو ہے میں نے پھینکا نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں میری تو دامن بھرا ہوا تھا، میں نے سارا ضائع کر دیا، میں نے سارا اڑا دیا۔ حضور یہ نگینہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، ساری کائنات بھی اس کی قیمت کوئی نہیں، پوری کائنات لگا دو اس کی قیمت نہیں، یہ اتنا نایاب قیمتی نگینہ ہے ہمارے ہاتھ میں، اگر یہ چھٹ گیا رب کعبہ کی قسم ہے پھر دوبارہ یہ نگینہ نہیں ملنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔